الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور صرف اللہ کی ہے کہ اس نے اس چوتھے کانفرنس پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی، اسلام انسانیت کے لیے حل، الحمدللہ کامیاب کیا، اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ یہ ممکن تھا، ورنہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد میں ہمارے علماء دین، مفکر دین، داعی اسلام جو 30 سے زیادہ الحمدللہ اس کانفرنس میں شرکت کیے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کے بنا بھی یہ کانفرنس کامیاب نہیں ہوتا، اور میں شکر گزار ہوں کہ ان نے اپنے خیالات اظہار کیے 30 سے زیادہ ہندوستان کے دیگر شہروں سے، اور 5 مقررین ہندوستان کے باہر سے آئے، سعودی عربیہ سے، شارجہ سے، انگلینڈ سے، نیپال سے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس کا اجر دے۔ یہ ہمارے علماء دین تھے، اور جیسے میں نے اس کانفرنس کے آغاز میں کہا تھا کہ میں اکثر جو علماء دین ہیں ان سے عمر میں کم ہوں، ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ علم میں بھی میں ان سے سب سے کم ہوں۔ اس کے باوجود ہمارے علماء اکرام، ہمارے مفکر دین جو میرے بارے میں تعریف کیے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اگر میں ان کے اشارے کو سمجھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناچیز کی ہمت افزائی کر رہے تھے۔ اس کے لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ اور اس ناچیز نے جب انہیں دعوت دی، سب نے لبیک کہا، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، تاکہ میں ان کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکوں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور جو اس ناچیز کی عزت دی ان نے، جو میں اس کا حقدار نہیں ہوں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، ھذا من فضل رب۔ اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر مجھے کس کا شکریہ کرنا چاہیے اس کانفرنس کے لیے، وہ ہے شیخ دکتور سعود الشریم، جو امام حرم ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے کئی امام حرم کو جانتا ہوں، مکہ کے اور مدینہ کے قریب سے، ماشاءاللہ سب ائمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن جو خوبی شیخ ڈاکٹر سعود الشریم میں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے مخلص ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس کا اجر ضرور پہنچائیں گے۔ ان کو کئی بار مل چکا ہوں پہلے، جو اخلاص کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ مسلمان کو برداؤ کرنا چاہیے۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے دعوت دی تھی شیخ ڈاکٹر عبدالرحمٰن سدیش کو، انہوں نے دعوت کے لبیک کہا تھا۔ ہم نے ملک عبداللہ سے درخواست کی، انہوں نے درخواست کو منظور کیا، تاریخ بھی ڈالی تھی۔ جو سعودی عربیہ کے سفیر تھے دلی میں، شیخ فیصل ترات، انہیں بھی مدد کی، لیکن چند روز پہلے، 3 یا 4 روز پہلے، کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے، کچھ ضروری کام آنے کی وجہ سے انہوں نے معذرت چاہی، اور اس وقت ہم ایسے چوراہے پہ تھے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے امام حرم مکہ کا۔ اس وقت ملک عبداللہ نے کہا کہ آپ ان کے بدلے کون سے امام کو چاہتے ہیں؟ اور کئی لوگ نے کہا مجھے کہ امام حرم مکہ کو بلانے کے لیے کئی مہینے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے تو چند ہفتے۔ لوگ نے کہا 2 دن میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جواب دیا بالکل صحیح، لیکن اللہ چاہا تو ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے چنا شیخ ڈاکٹر سعود الشریم کو، جو الحمدللہ کردار میں، شہرت میں شیخ عبدالرحمٰن سدیش کے برابر ہے، اور
ہمارے درمیان اختلاف تھا کس کو پہلے بلانا چاہیے، اور 50-50 تھا ہمارے شورا کونسل میں. 50% کہا شیخ عبد الرحمان سدیش، 50% نے کہا شیخ سعود الشریم. ہم نے کہا ایک کے بعد ایک کو بلائیں گے. ہم نے چنا پہلے بلائیں گے شیخ عبد الرحمان سدیش کو، پھر شیخ سعود الشریم کو. لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. اس کی خواہش کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی خواہش تھی، اس کی پلاننگ تھی. انہوں نے چنا شیخ ڈاکٹر سعود الشریم کو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے ہماری عزت کی لاج رکھی. وینسڈے کو کانفرنس کے 2 دن پہلے جب انہیں فون گیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آنے کو تیار ہے، انہیں ہماری دعوت پہ لبیک کہا کہ اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو میں آنے کو تیار ہوں. ہم نے التجا کی تھی صرف جمعہ کے لیے. الحمدللہ ملک عبداللہ کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے رائل کورٹ کا کہ انہوں نے کہا جو بھی ڈاکٹر نائک چاہے وہ امام کو چن سکتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک عبداللہ نے خصوصاً کہا کہ یہ امام کو پرائیویٹ جیٹ پلین انشاءاللہ بمبئی لے جائیں گے. پھر اور ایک مشکل ہمارے سامنے پیش آئی. بدھ کی رات 1.5 دن باقی ہے جمعہ کے لیے، جمعہ صبح کے لیے. جمعرات اور جمعہ کو تو انڈین کونسلیٹ جدہ اور ریاض میں تو بند ہے. ابھی کیا کرے؟ ویزا کے بنا تو نہیں آ سکتے. ہم شکر گزار ہیں انڈین گورنمنٹ کے کہ انڈین گورنمنٹ جب درخواست کی کہ ہمارے شیخ امام حرم مکی وہ آنا چاہتے ہیں، ان نے فوراً جدہ کے انڈین کونسلیٹ کو کھلوایا، چھٹی کے دن پہ کھلوایا اور کہا انہیں ویزا دو. ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ لبیک کہا. جیسا میں نے کہا کہ یہ ملک مہان ہے، ہمارے مذہب کو فالو کرنے کے لیے مدد کی اور شیخ کو آنے میں مدد کی، اور پرائیویٹ جیٹ پلین لینڈ ہونے کے لیے پرمیشن چاہیے، وہ بھی جب نہیں مل رہی تھی ان نے ہماری مدد کی، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور شیخ سعود الشریم کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اجر دے اور جنت میں ایک عظیم درجہ فرمائے. اور جو لوگوں نے مدد کی تھی انہیں لے کے آنے کے لیے، جو ملک فہد کے ایڈوائزر تھے، ریلیجس ایڈوائزر ڈاکٹر ابراہیم ابو آباد، شیخ خالد علی صاحب، ان کے بھی شکر گزار ہے. اور ان کے بعد جو گیسٹ ہمارے دیگر ممالک سے آئے، ہندوستان کے باہر، ہندوستان سے بمبئی کے باہر آئے، ہمیں عزت فرمائیں. اور آخری میں آپ درشکوں، یہ پبلک، یہ آڈینس، آپ کی محبت نے ہمیں ڈبو دیا. آپ کی محبت، آپ کی جد و جہد، آپ کا پیار، ہم اس کے سامنے گھائل ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور ایک کانفرنس 10 روز کا ہے، لیکن الحمدللہ ان مفکر دین نے جو بات یہاں کی ہے، اگلے سال پورے سال بھر آپ سنتے رہیں گے، اس کے بعد بھی سنتے رہیں گے. انشاءاللہ ابھی 10 کروڑ ہے، انشاءاللہ اگلے کانفرنس تک اس کی تعداد بڑھیں گی ناظرین کی، اور انشاءاللہ ہمیں ان سے ہدایت ملتے رہیں گا. آخر میں والنٹیئرز کا شکر گزار ہوں جو بمبئی کے باہر سے 2000 سے زیادہ تعداد میں آئے. ہم نے دعوت دی تھی کم کو، لیکن ان کی محبت اس کانفرنس میں ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے 2000 سے زیادہ، 4 گنا زیادہ والنٹیئرز آئے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان کی مدد کے بنا یہ کانفرنس، شاید جو انتظام آپ دیکھتے ہیں ان کے بنا ہی ممکن نہیں تھا. ہم پولیس فورس کے شکر گزار ہیں، بامبے پولیس فورس کے، بامبے انٹیلیجنس کے، فائر بریگیڈ کے، میونسپلٹی کے اور دیگر اس بمبئی شہر کے شعبے کے، کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری مدد کی. اور یہ سومایا گراؤنڈ کی جو ٹرسٹ ہے، ہندو ٹرسٹ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ جو ڈسکاؤنٹ ہمیں دیا، ورنہ 1 مہینے کے لیے اتنا بڑا گراؤنڈ 35 ایکڑ، ایک دن کا اس کا کرایہ بہت ہے.
1 महीने के लिए दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आखिर में मैं आप लोग से दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग ने इस्लाम कबूल किया आप उनको अपनाइए, अगर उन्हें कोई सवालात है तो उनका जवाब दीजिए। और मैं शुक्र कहना चाहता हूं वो नौ मुस्लिम का जो कई तादाद में यहाँ ईमान लाए। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, स्टेज पे बैठे हुए लोग जो या मौजूद है लाखों की तादाद में, जो पीस टीवी लाइव देख रहे हैं, हमारे नाजरीन करोड़ों की तादाद में, मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस नाचीज़ के लिए आप दुआ कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो भी कुछ छोटी मेहनत में कर रहा हूं, इस नाचीज़ की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में एक मैं ऐलान करना चाहता हूं, जैसे कहा था लास्ट पीस कॉन्फ्रेंस में कि अब हमारे 2 चैनल है, पीस टीवी अंग्रेजी में, पीस टीवी उर्दू में। अब इंशाअल्लाह हम एक तीसरा चैनल पीस टीवी बंगाली की शुरुआत करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो अगले 3 से 5 महीने में पीस टीवी बंगाली भी लॉन्च होगा। इसकी हमें लाइसेंस मिल चुकी है, दुबई से अपलिंग होगा। जैसे आप जानते होंगे कि बंगाली लैंग्वेज ज़बान पूरी दुनिया में से 6 नंबर पे आती है। तकरीबन 250 मिलियन इस ज़बान को जानते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन जितनी अरबी ज़बान लोग जानते हैं दुनिया में वो भी तकरीबन 250 मिलियन है, उतनी ही तादाद में 250 मिलियन लोग बंगाली जानते हैं। तकरीबन 150 मिलियन से ज़्यादा बांग्लादेश में है और 100 मिलियन हिंदुस्तान में है और सारे दुनिया में भी है। इंशाअल्लाह जो बंगाली जानते हैं वो भी इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे पीस चैनल से। सो पीस टीवी नेटवर्क का तीसरा चैनल है पीस टीवी बंगाली। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें क़ुव्वत दे, हमें हिम्मत दे और हमें तौफीक दे कि हम पीस टीवी को और ज़बानों में फैला सके, ताकि हम अल्लाह सुब्हाना तआला से कह सके आखिरत के दिन में कि हमने छोटी सी मेहनत की इस दीन को दुनिया में फैलाने के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।